بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر ایس ایس نور، ڈاکٹر گربھگت سنگھ جی اور اسکالرز جو ڈیفرنٹ کنٹریز سے یہاں پہ انٹرنیشنل لیول پہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور وہ تمام حضرات جو اس میں شامل ہیں اور جنہوں نے اس فنکشن کو آرگنائز کیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، میں ان کی بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہاں آنے کا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ آج کا جو میرا پیپر تھا وہ کچھ اس سے فرق تھا، لیکن جب میں یہاں پر آئی تو میرے سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سوال پوچھے، میں نے ان کا جواب دیا، لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ چیزیں میں اسٹیج پہ آ کے کہوں تاکہ باقی لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں۔ تو آج میں نے کوشش یہ پوری کی ہے کہ اس طرح کر کے کہ کوئی چیز ہم ریپیٹ نہ کریں، میں اس کو شروع کروں، عفت اور قرت جو ہے، قرت اس کو وائنڈ اپ کرے گی تاکہ اسلام کے بارے میں ایک جو پورا اس کا ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں اس کو بعد میں ہم تینوں جو ہے آپ کو بتائیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کنسیپٹ آف ڈیتھ ان اسلام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت اسلام میں اس کا کیا جگہ ہے اور اس کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی فلسفی سمجھی جائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام کیا ہے، پھر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کے پرنسپلز کیا ہیں۔ جب ہم پرنسپلز اس کے ڈسکرائب کریں گے تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلے گا کہ موت جو ہے وہ کس طرح اس پرنسپلز میں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ اسلام کے 5 بنیادی اصول ہیں۔ سب سے پہلے توحید، نمبر 2 عدل، نمبر 3 نبوت، نمبر 4 امامت اور نمبر 5 قیامت ہے، کیونکہ قیامت کے ساتھ جو ہے وہ موت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اور اس کا کیا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے جو بات ہے وہ توحید۔ توحید کیا ہے اسلام میں؟ یہ اسلام کے بنیادی پرنسپلز ہیں جن کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس میں سے کسی ایک بھی پرنسپل کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب آپ اسلام میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ماننا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے ہے توحید۔ توحید جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ اس کی جو اگزامپل ہے قرآن پاک میں ہے، سورۃ اخلاص میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اس میں یہ ہے کہ رسول کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی کہ خدا بالکل واحد ہے۔ اور یہی والا کنسیپٹ جو ہے یہ آگے چل کے جو ہے جس کو صوفیزم کہتے ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں لیا گیا۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ دونوں ایک ہی طرح کے چیزیں ہیں۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے، واحد ہے وہ، اس کی یہ گواہی دیتی ہے کہ ہر چیز میں خدا کی ذات جو ہے وہ موجود ہے۔ جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں اس میں خدا کی ذات موجود ہے۔ وحدت الشہود کیا ہے؟ کہ ہر چیز جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہر چیز جو ہے خدا ایک ہے اور ہر چیز میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ جیسے ہم باہر جاتے ہیں، بہت خوبصورت چیز دیکھتے ہیں، پھول دیکھتے ہیں، تو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ یہ کس چیز کی گواہی ہے؟ اتنی خوبصورت چیز ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ہے دھیان ایک دم سے اس کے تخلیق کرنے والے سے، کہ کس نے اس کو تخلیق کیا اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ بہت ساری بیبیاں بہت ساری کڑھائی کرتی ہیں، لیکن وہ یہ رنگ اور یہ چیزیں کہاں سے لیتی ہیں؟ نیچر سے لیتی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی پھول ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ چیزیں بنانے والا کوئی تو ہے۔ ایک خاتون جو کہ کیونکہ میں گاؤں میں جاتی رہتی ہوں، اس طرح کا واسطہ بیبیوں سے پڑتا ہے، جو بالکل کہ پڑھی لکھی نہیں تھی، تو میں نے اس سے پوچھا
کہ آپ نے اپنے خدا کو، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، میں نے کہا میں کہتی ہوں اللہ نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں اللہ ہے یا نہیں ہے؟ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ خاتون اس کو کس رنگ میں پیش کرتی ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں ایک چرخہ کاٹنے والی بی بی ہوں، یہ چھوٹا سا ایک انسٹرومنٹ ہے، اس پہ جب میں انگلی رکھتی ہوں تب یہ چلتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر انگلی کے نہیں چل سکتی۔ تو یہی بات میں جو ہے وہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام کا پہلا اصول ہے توحید، کہ خدا کو ایک مانو، اور تمام چیزیں جو ہیں خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں اور سب نے واپس خدا کی طرف ہی جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا کہ وہ جو ہے دنیا میں تسبیح کریں اور خدا کی بڑائی اور بزرگی کو بیان کریں۔ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو وحدت ہے وہ مختلف شعراء نے اور بہت سارے جتنے بھی ہیں اس میں وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں وہ خدا کو واحد ہی مانتے ہیں، کیونکہ ایک بزرگ پاکستان سے انڈیا میں آئے تو جب وہ یہاں سے، وہ قلندریہ سلسلے کے بزرگ ہیں، تو یہاں پر آ کے وہ بہت سارے لوگوں سے ملے، بہت سارے سکھوں سے ملے، ہندوؤں سے ملے۔ تو جب وہ واپس گئے تو میں نے ان سے پوچھا، ان کی بہت بڑی گدی ہے 12 قوم اسلام آباد میں، تو میں نے بابا جی سے کہا، میں بابا جی کی مرید بھی ہوں، تو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی آپ نے جب سکھوں سے ملے، ان سب سے ملے، تو آپ کو کیا لگا، کون ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک فطرتی سی بات ہے آپ اس چیز کو۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے ان سے ایک بات کی کہ یہ آپ کیا، یہ جو سارا سلسلہ ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم خدا کی ذات بہت بڑی ہے، ہم اپنی ساری جو دعائیں ہیں وہ چیزیں ہیں یہاں پہ جمع کر دیتے ہیں، وہ خدا تک خود ہی پہنچ جاتے ہیں، وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ ہم وہاں سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے۔ اور یہ بات بہت خوبصورت ہے، یہ بات ہے وسیلے کی، کہ آپ کس چیز کو کس وسیلے سے پہچانتے ہیں۔ تو کسی شاعر نے خوب کہا، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ تو یہ تھی توحید۔ جب توحید میں سمجھ آ گئی بات تو دوسری بات ہے عدل۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل کا مطلب ہے انصاف۔ انصاف بہت ایک عام فہم سا بھی مطلب اس کا لیا جا سکتا ہے، لیکن عدل کا مطلب ہے صحیح چیز کو اس کے صحیح مقام تک پہنچایا جائے۔ جیسے ٹوپی ہے تو اس کو عدل یہ ہے کہ ہم سر پہ پہنیں، یہی عدل ہے۔ اگر ہم ٹوپی کو پیر میں پہن لیں تو اس کا مطلب ہے عدل نہیں ہے۔ عدل کا مطلب ہے صحیح چیز کو اس کا جو صحیح مقام ہے اس تک پہنچایا جائے، یا اس کو اسی کی ریفرنس میں جو ہے وہ سمجھا جا جیسے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، یکتا ہے، واحد ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پروردگار نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے کہ اس کو دنیا میں کس طرح زندہ رہنا ہے، دنیا کے کیا احکامات انجام دینے ہیں، ہر چیز کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کو ایک کمپیریزن یا اس کچھ نہ کچھ اس کو ساتھ دیا، جس کو ہم جیسے کہتے ہیں کہ 1 کلو کا باٹ ہے، اگر آپ نے 1 کلو کا پانی تولنا ہے یا 1 کلو دودھ تولنا ہے تو آپ اس کو کیسے تول سکتے ہیں؟ اس کو یہ ہے کہ آپ کے پاس باٹ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ہمیں پیمانہ جو ہے وہ مقرر کر کے دیا، اور وہ اس کی مثال جو ہے اس دنیا میں موجود ہے۔ جیسے ریاضت کی بات ہوتی ہے تو جیسے اب سکھ مذہب ہیں تو ریاضت کتنی ہونی چاہیے، تو ان کے سامنے گرو نانک موجود ہیں، انہیں ایک پیمانہ مل گیا کہ انہوں نے جو کام کیا اس کے مطابق انہوں نے دیکھنا ہے کہ ریاضت جو ہے اس کا درجہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسلام جو ہے ہر چیز کا، اسلام میں تصور اور کنسیپٹ بہت کلیئر اور واضح ہے۔ جیسے ہر چیز جو ہے اپنی ضد سے پیدا ہوتی ہے، جیسے اگر دن ہے تو ہم رات کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے برائی ہے تو اس کے ساتھ ہم نیکی کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہر چیز جو ہے اپنی ضد میں ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، جیسے اب کہا ہے کہ کوئی مشکلات ہے تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ جب مشکل جو ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے اوپر اتنی مشکل کیوں ہے، تو اس کو کیسے ناپا جا سکتا ہے،
اسلام نے ہر چیز میں اس کا پیمانہ مقرر کر دیا. جب آپ نے یہ پیمانہ کیا ہے کہ اس میں رسول جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو صحابہ کرام ہیں، ان کے جو امت ہے، وہ ہمارے لیے پیمانہ ہے. ہم اس سے ان کو میئر کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز کیسے ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں صرف یہ پیغام مل گیا ہے کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، لیکن ہمیں نیکی کا پتہ ہی نہیں کہ نیکی کیا چیز ہے، تو پھر تو بات یہ ہوگی کہ خدا عادل نہیں ہے. کیونکہ جب میں نے نیکی کی کوئی اگزامپل ہی نہیں دیکھی تو پھر میں یہ کس طرح کہہ سکتی ہوں کہ جو ہے یہ نیکی اس طرح کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہیں صوفیہ کرام بھیجے، بے شمار گرو بھیجے، تاکہ وہ ہمارے سامنے ایک مشعل راہ، ایک راستہ جو ہے وہ متعین کر دیں. جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، یا وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں، تو جو ان کے احکامات ان کی کتابوں میں ملتے ہیں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں ہم میں سے بہتر کون اس چیز کو بتا سکتا ہے. تو یہ بات تھی عدل کی. عدل کے بعد بات آتی ہے نبوت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، دنیا کو رہنمائی پہنچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو کہ کسی بھی پیغمبر سے خالی ہو. ہر وقت اور کہیں نہ کہیں بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں 4 پیغمبر مختلف ایریا میں موجود رہے. اور ان پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ ایک رہنمائی کا سلسلہ ہے، جیسے یہ چھوٹا سا سیمینار، جس چھوٹا میں اس لیے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے کمپیریزن ہوتا ہے تو ساری چیزیں چھوٹی ہوتی. سیمینار کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھیں کہ اس میں بہت سارے کام مختلف لوگوں کو سر انجام دینے پڑتے ہیں. اسی طرح جس طرح یہ کام ہے، یہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ اولیاء کرام، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے بزرگ ہیں، اس کو وہ چلا رہے ہیں. بیسیکلی وہ چلا رہے ہیں. باقی جو گورنمنٹ اور حکومتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن خدا کے جو کام احکامات ہیں یہ لوگوں تک جو ہے پہنچاتے ہیں. پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں 5 اسلام میں 5 اولی العزم پیغمبر ہیں. عزم کا مطلب ہوتا ہے عظمت والے، بڑھائی والے. وہ کس طرح کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے شریعت لے کے آئے. شریعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ وہ کتاب لے کر آئے. وہ کتاب لے کر آئے اور اس کتاب کی وجہ سے ان کو اولی العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت داؤد علیہ السلام. یہ 5 پیغمبر ہیں جو شریعت لے کر آئے، اور ان کے ساتھ باقی جو پیغمبر ہیں وہ پیغام لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، لیکن یہ جو ہے یہ مکمل شریعت لے کے آئے. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک تک ایک ہی پیغام تھا، لیکن جب اس میں تبدیلی آئی تو وہ جو ہے اس شریعت کو منسلخ اس کو ختم کر کے تو دوسری شریعت بھیج دی گئی. اور قرآن پاک جو ہیں وہ قیامت تک اس میں سے کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کے بہت سارے مکتبہ فکر ہیں، لیکن آپ قرآن آل اوور دا ورلڈ کہیں بھی دیکھیں تو اس میں کوئی زیر زبر یا کسی چیز کی اس میں کمی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی ہے، اور یہ قیامت تک بدل بھی نہیں سکتا. اب بات یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ شخص جو ان بنیادی اصولوں کو مانے. پہلی توحید، دوسرا عدل، تیسری نبوت، چوتھی امامت اور 5ویں قیامت. ان 4 چیزوں کے مانے اور برحق مانے، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
میں نے نبی کہا ہے، اولیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر اس پہ یقین کسی ایک چیز میں بھی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ یہ ایک مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، جو کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ میں آگے آ کے آپ کو بتاؤں گی کہ کیا چیز بدلی جا سکتی ہے یا کن پہرائے میں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسے بہت سارے سوالات ہوئے کہ سائنس جو ہے وہ اب بدل گئی ہے، تو اس کا مطلب جو اسلام اتنا عرصہ پہلے آیا تو وہ ایک ٹھہرا ہوا دین ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس کو میں آگے ایکسپلین کرتی ہوں۔ تو جو ان 5 چیزوں کو مانے گا وہ مسلمان کہلائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا آتا ہے وہ ہے امامت، کہ رسول پاک جتنے بھی انبیاء آئے ان کے بعد ان کے 12 خلیفہ دنیا میں بھیجے گئے جن کو امام کہتے ہیں، اور جو امام ہے کوئی بھی نبی اس وقت تک اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرتا جب تک اس کا ولی پہلے موجود نہ ہو۔ ولی مددگار کو کہتے ہیں۔ ہر نبی کے جیسے رسول پاک سے کسی بندے نے ایک کوئی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک تمام انبیاء میں سے افضل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن آپ نے 40 سال کے بعد کہا۔ تو اس کی بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو انہوں نے کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے پیدا ہوتے ساتھ یہ کہا کہ میں خدا کا نبی ہوں، اس لیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود تھے، ان کے ولی موجود تھے۔ جب حضرت رسول پاک پیدا ہوئے تو ان کے جو ولی ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ تب کیا جب حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جتنے بھی صوفیاء کرام کے سلسلے ہیں یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ پہ ختم ہوتے ہیں اور وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ حضرت رسول پاک کے 12 امام ہیں۔ پہلے جناب حضرت علی علیہ السلام، دوسرے جناب حضرت امام حسن علیہ السلام، تیسرے حضرت امام حسین علیہ السلام، چوتھے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور حضرت امام مہدی جو کہ 5 سال کی عمر میں غائب ہو گئے اور انہوں نے اس دنیا میں واپس آنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دنیا میں واپس آنا ہے۔ ایک پردہ ہے، ایک حد احترام ہے، وہ ہمیں نظر نہیں ہیں تو وہ اس دنیا میں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ آنکھ حد نظر دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے جب ہم دیکھ نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھنے کی چیز ہی اتنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھ کی قوت اتنی ہے کہ میں اس پردے سے آگے نہیں دیکھ سکتی، لیکن جو اولیاء کرام ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ ہمارے سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اسلام کا 5واں رکن ہے قیامت، جس کو ڈے آف ججمنٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اسلام میں یہ ہے کہ جو بھی چیز تخلیق ہوئی ہے اس کو زوال ضرور ہے اور اس نے ختم ضرور ہونا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک عارضی جگہ ہے، جیسے ابھی میں ہندوستان میں آئی ہوئی ہوں تو میں اپنی چیزیں سنبھال کے رکھ رہی ہوں کہ میں نے کسی بھی وقت واپس چلے جانا ہے، کیونکہ مجھے اپنے جانے کا وقت معلوم ہے، اس لیے ساری چیزیں سنبھال کے میں اس کو رکھ رہی ہوں۔ اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں اپنے واپسی کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے واپس اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ یہ ایک عارضی دنیا ہے جس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈے آف ججمنٹ ہوگا۔ جتنی بھی آپ نے اچھے کام کیے، جو بھی آپ نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو جو ہے جزا دے گا۔ اسلام میں ایک جو کنسیپٹ ہے کہ نیکی اور بدی کا، اس میں بدی اگر آپ سوچتے ہیں تو اس پہ کوئی سزا لاگو نہیں ہوتی ہے،
لیکن اگر آپ نیکی سوچتے ہیں تو اس پہ آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کا اجر دوں گا ڈے آف جج میں. اور جتنا بھی اس دنیا کے بعد اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، اور وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو بھی نیک کام کرے گا اس کو احکامات جو ہے یہی ہیں کہ اس کو وہاں پہ اتنی ہی آسانیاں جو ہیں وہ ملیں گی. کسی شاعر نے بہت خوب کہا کہ اس اجلت میں سامان سفر جو باندھنا تھا سو باندھ لیا، اب آگے جا کے دیکھیں گے کیا ساتھ لیا کیا چھوڑ آئے. کیونکہ یہ دنیا جو ہے اس میں جو چیز آپ کرتے ہو، جو آپ کے اعمال ہیں، اسی کے بنا پر آپ کی پرکھ ہونی ہے. یہی چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کے آپ کے کام آنی ہیں. تمام جتنے بھی آئمہ کرام ہیں، آئمہ کرام کے جو ایک ڈیفینیشن ہے کہ امام جو ہے وہ کون ہے، اور اس میں قرآن پاک میں ایک آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اس کی اللہ کی اطاعت کرو سب سے پہلے، اس رسول کی اطاعت کرو، اس کے بعد اس کی اطاعت کرو جو تم میں صاحب امر ہے. صاحب امر جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ جب ہم کوئی بھی صورت دیکھیں یا کوئی بھی چیز جب ایک پیرائے میں آ رہی ہوتی ہے تو اس کا معنی جو ہے وہ ایک ہی طرح لیا جاتا ہے. سب سے پہلے ہے اطیعوا اللہ کہ اللہ کی اطاعت کرو. اللہ معصوم ہے. معصوم کا مطلب وہ ہوتا ہے جس سے کوئی بھی گناہ چھوٹا یا بڑا سرزد نہیں ہوتا. اور اس کے بعد ہے اطیعوا الرسول کہ رسول کی اطاعت کرو. رسول بھی جو ہے وہ معصوم ہے. جب دونوں ایک ہی پیرے میں یہ لی جا رہی ہے قرآن پاک کی آیت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولی الامر وہ ہوگا جو معصوم ہوگا. اس لیے جو امام ہے وہ معصوم ہے. اور تمام ائمہ کرام نے دنیا کو جو ہے ایک فانی چیز کہا. مولا علی کا قول ہے کہ دنیا کا کام اس طرح کرو جیسے ہمیشہ زندہ رہنا، اور آخرت کا کام اس طرح کرو جیسے اگلے ہی لمحے آپ نے یہ دنیا چھوڑ دینی. اس میں جو یہ بات ہے کہ یہ نہیں پتا کہ کس نے کس وقت مرنا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ انسان جو ہے کسی خوف میں مبتلا نہ ہو جائے. اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ میں نے کل مرنا ہے تو میں تو حواس باختہ ہو جاؤں گی اور بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. اس لیے انسان ہی کی بہتری کے لیے اس کی جو موت ہے وہ اس سے چھپائی ہوئی ہے. اس کا وقت اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ بات جو ہے کہ اس کا وقت پتہ نہیں ہے یہ میرے جیسے لوگوں پر ہو سکتی ہے، لیکن اولیاء کرام جو ہے ان کے نزدیک، کیونکہ وہ میری حد تک نہیں دیکھ سکتے، ان کی حد نظر میرے سے بہت زیادہ فرق ہے. اور روز قیامت کا جو دن بتایا گیا اس میں بتایا گیا کہ اس دن جو ہے وہ تمام پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. اس چیز کو ڈے آف ججمنٹ کو، روز قیامت کو سائنس نے بھی پروف کیا. اس کو اینوٹراپی کے ذریعے پروف کیا، ڈیو ٹو گریوٹی پروف کیا کہ اس لیے کہ اس دنیا میں اگر ہم چل پھر رہے ہیں تو ڈیو ٹو گریوٹی ہے. اگر گریوٹی ختم ہو جائے تو ہم سب لوگ اڑنے لگ جائیں، کیونکہ بیسیکلی تو ہم سب لوگ گریوٹی کی وجہ سے زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ ساری چیزیں یہ ڈیو ٹو گریوٹی ہیں. جب یہ گریوٹی ختم ہو جائے گی تو ساری کی ساری دنیا جو ہے تباہ ہو جائے گی. جیسے اوزون لیئر ہے تو اس میں ایک ہول آ گیا. جب ہول آ گیا تو آپ دیکھیں کہ بہت سارا دنیا کا توازن بگڑ گیا. یہ صرف اوزون میں ہول کی وجہ ہے. اگر گریوٹی ختم کر دی جائے گی تو پھر تو وہ روز قیامت ہی ہوگا جب کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہوگی. تو اسلام میں موت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ خدا کو واحد سمجھیں اور پھر عدل کو سمجھیں، نبوت کو سمجھیں، امامت کو سمجھیں اور قیامت کو سمجھیں. یہی وہ اسلام کے بنیادی پرنسپلز ہیں جن کے کنٹیکسٹ میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے. لیکن اسلام کے ماخذ کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں ہم تک کیسے پہنچیں؟
اللہ تعالیٰ نے کوئی لاؤڈ اسپیکر لگا کے یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ وہ بتا دی کہ یہ بات جو ہے اس طرح ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا۔ وسیلہ کون بنا؟ وسیلہ جتنے بھی نبی ہیں وہ وسیلہ بنے، جتنے بھی امام ہیں وہ وسیلہ بنے، اور جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں، وہ بابا گرو نانک ہیں، یہ سارے یہ وسیلہ ہیں۔ یہ ہمیں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیا راستہ سیدھا ہے اور کیا کس طرح کس چیز کو ہم نے کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہم ہر کام اپنی حد نظر اور جتنی ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہے، بہت سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حد نظر بے شک میرے سے بالکل فرق ہوگی، وہ اس سے باہر بھی دیکھ سکتے ہوں گے۔ تو اسلام کے جو ہیں وہ ماخذ کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی اور اس کے جو اصول ہیں اس کو وہی جو ہے وہ اسلام کے لیے وہی اصول مانے جاتے ہیں، اور قرآن پاک میں جو چیز آ گئی ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بالکل جو بھی اصول ہیں وہ اٹل فیصلے ہیں، اس میں کوئی بھی چینج نہیں ہو سکتا۔ نمبر دوسرے پہ آتی ہے حدیث۔ حدیث ہر وہ بات، ہر قول و فعل جو رسول پاک نے کیا یا ان کے سامنے کیا گیا اور انہوں نے اس کو پسند فرمایا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث کی بے شمار جو ہیں وہ کتابیں موجود ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے فقہا کی آراء۔ اس میں جن لوگوں نے حدیث اور قرآن کی تشریح کی اس کو فقہا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تین چیزیں ہمارے پاس اس کے علاوہ ہیں، قیاس ہے، اجماع ہے اور اجتہاد ہے۔ قیاس کیا چیز ہے یہ تھوڑی بتانی اس لیے کہ اس دنیا کے، کیونکہ اسلام تو 1400 سال پہلے آیا، تو اس کو اس دنیا کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے قیاس۔ قیاس میں یہ ہے کہ ایک چیز قرآن پاک میں منع کر دی، جیسے شراب قرآن پاک میں منع کر دی، اب کوئی اور چیز ہے، وہ شراب نہیں ہے لیکن اس میں بھی نشہ ہے، تو ہم اس کو کیسے جانیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں اس کا نام نہیں درج، تو ہم اس کو اس شراب سے ناپ لیتے ہیں، اس کا ایفیکٹ کتنا ہے، اس کا ایفیکٹ کتنا ہے، اس کے مطابق ہمارے پاس جو ہے وہ جواب آ جاتا ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ عدل بہت ضروری ہے، اگر عدل نہیں ہوگا تو ہم پھر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمارے ساتھ عدل نہیں کیا؟ خدا عادل ہے، غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد اجماع آ جاتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ، جیسے ابھی ٹیسٹ ٹیوب کی بات ہو رہی ہے، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، تو جب اس پہ بات ہوتی ہے تو عالم اسلام کے جتنے بھی مجتہد ہیں، مجتہد جو ہے جس کو فقہ پہ عبور ہو، جس کو قرآن و حدیث پہ عبور ہو، اور اس کی تعلیم جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے 12 سال کے قریب، اور ساری چیزوں پر جب عبور ہوتا ہے اس کے بعد وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ ہر شخص، ہر مولوی فتویٰ نہیں دے سکتا، اور فتویٰ دینے کے لیے اگر وہ کسی ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجتہد ہو جاتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو اس طرح کیا جاتا ہے، تو تمام عالم اسلام پر وہ بات لاگو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے اجتہاد کی۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں اس کو نئے پیرائے میں دیکھتے ہوئے اس میں آپ اجتہاد کریں، اس کو نئی روشنی سے ہمکنار کریں، لیکن اجتہاد کرنے کے لیے بھی مجتہد ہونے کا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی چیز ایسی لگی تو میں نے کہا کہ میں اس کو ٹھیک کر سکتی ہوں، لہٰذا میں نے فتویٰ دے دیا۔ ہر بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا، ہر مولوی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اجتہاد میں اس وقت جو سب سے زیادہ کام کیا گیا وہ ایران میں کیا گیا، اور اس میں جو بھی نئے مسائل ہیں، جو بھی نئی دنیا کے مسائل ہیں، اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ نئے پیرائے میں کرنے کے لیے، روشنی کے لیے اجتہاد کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور روز قیامت تک کھلے رہیں گے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن کو میں ایکسپلین کرنا چاہتی تھی، اور اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو میں اس کا جواب دوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔